نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ در حقیقت قرآن کی تلاوت ہے۔ نماز کی اصل روح، نماز کی اصل غرض و غایت وہ ہے قرآن کی تلاوت، کہ نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے اور سمجھ کے پڑھا جائے۔ ہم نے آج کیا شروع کیا ہوا ہے؟ آج ہم نے یاد کرائی گئی ہے سورہ اخلاص۔ وہ جو نماز کی کتابیں آتی ہیں اس کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے سورہ نماز کی کتاب ہے نا، نماز کی کتاب بچوں والی جس سے بچے نماز یاد کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد کیا لکھی ہوتی ہے؟ بولیے، سورہ اخلاص۔ سارے پھر ساری زندگی ہی سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا جی۔ کبھی ہم نے کسی رکعت کے اندر سورت بدلی ہی نہیں ہے، حالانکہ فرض نماز کے اندر اور واجب نماز کے اندر، نفلوں کی اور سنتوں کی بات نہیں کر رہا، فرض نماز اور واجب نماز کی رکعتوں کے اندر اگر ایک ہی سورت ہر رکعت کے اندر پڑھی جائے تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ پسندیدہ کام یہ ہے آپ نے پہلی رکعت کے اندر جو سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت کے اندر آپ اس سے اگلی سورت پڑھیں، اس کے بعد آنے والی سورت پڑھیں، اور سورت کو اس ترتیب سے پڑھیں کہ جو سورت آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی اس سے دوسری رکعت کے اندر پڑھی جانے والی سورت یا تو چھوٹی ہو یا اس کے برابر ہو، اس سے بڑی نہ ہو۔ یعنی پہلی رکعت کے اندر آپ نے جو سورت پڑھ دی ہے، اب دوسری رکعت کے اندر آپ جو سورت پڑھیں گے وہ اس پہلی رکعت میں پڑھی جانے والی سورت سے یا تو بولیے کیا ہو، یا چھوٹی ہو، یا کیا ہو، برابر ہو، لمبی نہ ہو، بڑی نہ ہو، اس سے بھی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور جب آپ دو رکعتوں کے اندر جو دو صورتیں پڑھتے ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ آپ کو پڑھنی چاہیے، یا تو دونوں صورتیں ملی ہوئی ہوں آپس میں، یا بولیے کیا ہوں، جیسے مثال کے طور پر سورہ فیل ہے نا جی، فیل کے بعد کیا آتی ہے؟ سورہ قریش۔ اب آپ ایک رکعت کے اندر آپ نے فیل پڑھ دی ہے تو دوسری کے اندر آپ قریش پڑھ سکتے ہیں۔ قریش کے بعد کون سی آتی ہے؟ سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اب مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت کے اندر پڑھی ہے فیل، سورہ فیل، دوسری رکعت کے اندر آپ نے پڑھ دیا ماعون، اب بیچ میں ایک سورت کا فاصلہ آ گیا، اس سے بھی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ دو صورتوں کا فاصلہ ہو، یا تو دو کا فاصلہ ہو یا تین کا یا اس سے زائد کا فاصلہ ہو، ایک کا فاصلہ نہ ہو۔ اگر ایک کا فاصلہ ہوگا بولیے اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ ہو جائے گی۔ آسان ترین حل یہ ہے آپ چاروں قل یاد کر لیں۔ بولیے کیا یاد کر لیں؟ چاروں قل یاد کر لیں۔ ہر رکعت کے اندر ایک ایک قل پڑھتے جائیں ترتیب وار، وہ ترتیب بھی سیدھی رہے گی اور ہر رکعت کے اندر سورت بھی بدلتی جائے گی۔ مثلا آپ نے پہلی کے اندر پڑھی کافرون، اگلی کے اندر آپ نے پڑھی اخلاص، اس سے اگلی کے اندر آپ نے پڑھی فلق، اور اس سے اگلی کے اندر آپ نے پڑھ دی ناس، تو ترتیب بھی سیدھی رہے گی اور ہر سورت کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورت بھی بدلتی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ نماز کے اندر بولیے کیا پڑھا جائے؟ قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت ہو۔ ہم تو صرف رکعتیں پوری کرنے کا چکر میں ہو، بھائی جتنی جلدی ہے نا رکعتاں پوریاں ہون فٹافٹ۔ وہ پنجابی زبان میں کسی نے کہا تھا 4 رکعت نماز انیرا، جدے منہ تیرا او دے منہ میرا، اللہ اکبر۔ ہماری تو نمازیں بھی اندھیرے والی، تاریک نمازیں، بے مقصد نمازیں، بے غرض نمازیں۔ ہماری نمازوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی روح نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے نماز چیز کیا ہے۔